خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ قسمت بھی انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو کہ محنتی ہوتے ہیں۔ القاسب حبیب اللہ کہ محنت کرنے والا ہی اللہ کا دوست ہے۔ سفارش کی بات کرتے ہیں، اگر یہ ممکن ہوتا نا تو آج میں لیکچرر نہ ہوں، بڑا آدمی تو بات ہی نہیں سنتا۔ تو یہ جو ہے نا میرٹ پر یقین رکھنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ a man is known by company he keeps۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، آج عید الفطر کا دن ہے، خوشی ہو غمی ہو، میں نے وہ 1 گھنٹہ جو ہے نا کام وہ میں نے کرنا ہی کرنا۔ کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے آسمان اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ السلام علیکم دوستوں، میں علی شیر امیر اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو بڑی موٹیویشنل بننے والی، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کچھ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یار پیسے نہیں ہے یا کوئی بڑی سفارش ہونی چاہیے۔ تو یہ میڈل کلاس ایک گھرانے سے، ایک غریب گھرانے سے آخر انہوں نے یہ سکسیسفل سفر کیسے طے کیا، ایک کامیاب سفر کیسے طے کیا، آج ہمارے پاس موجود ہیں پروفیسر اصغر علی صاحب، گورنمنٹ گریجویٹ کالج عارف والا بطور لیکچرار ان کا عہدہ ہے، اور آج ہم ان سے کچھ سوال جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سر، میں سب سے پہلے تو ہماری آڈینس کو اپنی تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے میٹرک جو ہے وہ اپنے آبائی گاؤں چک ہوتا سے گورنمنٹ ہائی اسکول ہوتا سے کی۔ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ساہیوال سے سول انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا۔ اس کے بعد میں نے گریجویشن جو ہے وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے کی، اور میں نے اپنا ماسٹرز جو ہے وہ سرگودا یونیورسٹی سے اردو میں کیا۔ میرا دوسرا سوال جو ہے، آپ کو اس سفر کے دوران کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، اس سفر کے دوران مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے جو بڑا میرے لیے مسئلہ تھا وہ فائنینشیل پرابلم تھا، اور اس کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں سارا گھر کا؟ جی، کیونکہ میری جو شادی ہے وہ بڑی جلدی ہو گئی تھی، تو پھر گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ تو اب فائنینشلی پرابلم، اس کے بعد گھر کو چلانا، یہ سارے مسائل جو تھے میرے لیے یہ اس چھوٹی سی عمر میں بہت بڑا چیلنج تھا میرے لیے۔ اور میں نے پھر اس کو اس طرح مینیج کیا کہ میں نے 18 گھنٹے ٹیوشنز پڑھائی ہیں۔ جی، تو ٹیوشنز پڑھا کے وہ اپنے گھر کا جو خرچہ بھی چلایا ہے، اور اپنے تعلیمی معاملات کو بھی میں لے کر چلا۔ اچھا سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو امتحان ہے یہ کافی مشکل ہے۔ آپ نے کتنی بار یہ امتحان دیا اور پھر سلیکٹ ہوئے؟ مطلب کتنی کوشش کے بعد آپ کامیاب اس سٹیج پر پہنچے ہیں؟ جی، پنجاب پبلک سروس کمیشن، آپ نے ٹھیک کہا کہ بالکل مشکل ہے اس کو پاس کرنا، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنا یقیناً مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بالکل، ہر کام ناممکن نہیں ہوتا۔ بالکل جی، ناممکن نہیں ہے، آپ اس کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو انتھک محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ آپ محنت کریں تو یقیناً جو ہے نا آپ کامیابی آپ کے جو ہے وہ قدم چومے گی۔ تو سب سے پہلے میں نے جو پہلی بار امتحان دیا وہ 2021 میں دیا۔ اس میں ریٹن ٹیسٹ میرا کلیئر ہو گیا تھا۔ انٹرویو چونکہ پہلا تھا تو پہلا تجربہ تھا، تو اس میں کچھ مجھ سے ہی گڑبڑ ہوئی۔ اگر اب میں یہ آپ کو کہوں کہ نہیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کوئی 2 نمبری چل گئی، نہیں، میں یقیناً یہ نہیں کہوں گا۔ مجھ میں ہی کچھ خامیاں اور کوتاہیاں تھیں جس کی بنا پر میرا انٹرویو پاس تو ہو گیا، لیکن میں فائنل آربٹ میں نہ آ سکا، سلیکشن میں میری سلیکشن نہ ہو سکی۔ تو میری خوش قسمتی سمجھیے کہ بہت ہی جلد پھر پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ایڈ آ گیا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں چند ماہ بعد ہی۔ تو اب دوبارہ میں نے امتحان دیا، اور الحمدللہ میں بطور لیکچرر اردو سلیکٹ ہو گیا۔ ماشاءاللہ سر، یہ تو بہت اچھی۔ اچھا، میرے پاس ایک اور سوال ہے جو کافی زیادہ لوگ اس بارے میں پریشان بھی ہوتے ہیں۔ ایک بندہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر گھر کی بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو یہ آپ کے لیے حصول تعلیم ممکن کیسے ہوا؟ جی سر، یقیناً یہ ایک بڑا کٹھن کام تھا میرے لیے، یہ بڑا مشکل تھا کہ مجھے فیملی کو بھی سپورٹ کرنا تھا، اور ساتھ میں اپنے تعلیمی جو سلسلہ ہے اس کو بھی جاری رکھنا تھا۔ تو کئی ایک مسائل کا بھی شکار رہا ہوں
لیکن اگر آپ میں کچھ کرنے کی جستجو ہو، آپ میں جنون ہو، تو یہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے جو کہ گھڑے جاتے ہیں، بنائے اپنی جاتے ہیں ناکامیوں کو ڈھونڈنے کے لیے. اپنی ناکامیوں کو ڈھونڈنے کے لیے، ناکامیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی سستی کو چھپانے کے لیے کہ جی میں تو وہ فلاں مجھے مجبوری بن گئی، میں اس لیے نہیں پڑھ سکا. ٹھیک ہے نا، یہ سب بہانے ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اگر غریب ہیں تو آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ ریگولر پڑھیں، یونیورسٹی میں جائیں، کالج میں جائیں. آپ جو ہے نا فاصلاتی نظام تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب گھر میں بھی رہ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، جو کہ اتنا زیادہ وہ مہنگا بھی نہیں ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہم بات کریں تو وہ بالکل جو ہے نا ایک مڈل کلاس، ایک غریب طالب علم ہے، وہ بھی اس کو افورڈ کر سکتا ہے. تو سر میرا اگلا ایک اور سوال ہے، بڑا اہم ہے اور یہ موٹیویٹ سوال بھی ہے. کچھ لوگ قسمت کو مطلب کہ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو بھی یہ سننے کو ملا ہوگا کہ یار آپ کی تو قسمت اچھی تھی، لیکن وہ آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے کہ جی اصغر علی صاحب نے محنت کتنی کی ہے. تو اس بارے میں میرا یہ سوال ہے، کافی میں سوچتا بھی ہوں، لیکن آپ ایک پڑھے لکھے ہیں، نوجوان ہیں، تو آپ کی نظر میں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قسمت کا کھیل ہوتا ہے یا بندے کی محنت پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے؟ بالکل جس طرح وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بالکل بالکل. تو جب آپ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں تو ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے کہ جب آپ کا جو وہ مشکل وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جو آپ کا امتحان کا وقت ہوتا ہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاس کر چکے ہوتے ہیں. تو پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے آپ کی محنت کو دیکھتے ہوئے، مسلسل محنت کو دیکھتے ہوئے وہ آپ پر پھر در کھول دیتا ہے. وہ پھر کہتا ہے کہ جو لوگ قسمت کا مطلب کہ کوستے ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سر قسمت یہی ہے نا کہ آپ مسلسل وہ محنت نہیں کرتے. محنت قسمت بھی انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو کہ محنتی ہوتے ہیں. القاسی ابو حبیب اللہ کہ محنت کرنے والا ہی اللہ کا دوست ہے. جو محنت کرتا ہے اللہ کا دوست بن جاتا ہے. پھر جب اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ نواز. سر یہ آپ کا جواب بہت اہم ہے اور موٹیویٹ بھی ہے. اچھا ہمارا اگلا سوال جو ہے، ہم اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا اس دور میں جو آج کل ہمارے ملک کا حالات چل رہے ہیں سر، اس موجودہ دور میں سفارش پیسے کے بغیر یہ ملازمت ممکن ہے جو آپ کے پاس آج الحمدللہ ہے؟ جی علی شیر صاحب، بات دیکھیں کہ اگر آپ پیسے یا سفارش کی بات کرتے ہیں، اگر یہ ممکن ہوتا نا تو آج میں لیکچرر نہ ہوتا. یہ پیسہ اور سفارش یہ بھی ایک اپنے آپ کو، اپنی ناکامیوں کو چھپانے کا ایک بہانہ ہے. جو لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے پھر وہ اپنے گاؤں والوں کو، اپنے محلے والوں کو، سب کو مطمئن کرنے کے لیے بس یہی بہانہ تراشتے ہیں کہ جی پیسہ چل گیا، ہم نے تو بہت محنت کی تھی. اب دیکھیں جی کہ میرے پاس تو نہ سفارش تھی، نہ ہی میرے پاس پیسہ ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بندہ جو ریگولر کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھ نہیں سکتا، اس کے پاس پیسہ یا سفارش کہاں ہے؟ اب میری ساری آپ ڈگریاں اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے بی اے بھی پرائیویٹ کیا ہے، میرا جو ایم اے ہے وہ بھی پرائیویٹ ہے. اب جس بندے کے پاس ریگولر پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ پھر اس کے پاس کہاں، اس کے پاس سفارش اور کہاں اس کے پاس، ہاں بڑا آدمی تو بات ہی نہیں سنتا. تو یہ جو ہے نا میرٹ پر یقین رکھنا ہوگا. آپ مسلسل محنت کرتے رہیں. ایک بار اگر آپ ناکام ہو گئے ہیں تو کوئی ایشو نہیں، آپ پھر دوبارہ محنت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں گے. گاؤں کی جو صورتحال ہے نا، میں کافی ایسے لڑکے دیکھتا ہوں اور جو کہتے ہیں، جو 10ویں میٹرک میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں تعلیم، کہتے ہیں کہ نہیں جی تعلیم پڑھ کے کیا کرنا یار، یہ دن ضائع ہو رہے ہیں یا ایسے ہو رہا ہے، کیونکہ نہ تو میرے پاس سفارش ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے. ان لڑکوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیہاتوں میں، گاؤں کے لوگوں میں وہ ابھی تک ایسا ہوتا ہے نا، ایسا بالکل ہوتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کو کوئی اچھا رہنمائی کرنے والا میسر نہیں ہوتا، گائیڈ کرنے والا میسر نہیں ہوتا ہے جو کہ ان کو ایک پٹڑی پہ لا سکے، موٹیویٹ ان کو کر سکے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جو ہے نا ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بچے اکثر ایسا کر لیتے ہیں، یا کچھ آپ کہہ لیں کہ یہ مختلف علاقوں میں مختلف رجحانات ہوتے ہیں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں. جو مہنگائی آپ سمجھ لیں یا جو غربت ہے، یہ بھی اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے کہ بچے آگے تعلیم حاصل کیوں نہیں کرتے، آگے کیوں نہیں نکل پاتے. ان کی
جب وہ میٹرک کرتے ہیں تو ان کے مسائل ہی ان کو اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھر میں. ان کو وہ اگر کوئی بچہ گھر میں سب سے بڑا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیتا ہے. آپ کو مہنگائی کا تو پتہ ہی ہے نا کہ جو اس نے حال کر کے رکھا ہوا ہے, مہنگائی پاکستان میں آسمان کو چھو رہی ہے. تو وہ والدین بھی پھر یہی سوچتے ہیں کہ چلیں جی یہ کچھ کما کے لائے گا, اس کو کسی آپ نوکری پہ کسی پرائیویٹ کسی ہوٹل پہ بھیج دیں. ایسا تو بہت کم ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہے اپنے, لیکن میں نے زیادہ تر ایسے دیکھے ہیں جو مکمل ہوتے غریب ہیں لیکن وہ جو پڑھنا چاہتا ہے یا اپنی اولاد کے لیے وہ مکمل ہر سہولیات کو میسر کر دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ پڑھ لکھ جائے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ بیٹے کی سوچ ہوتی ہے. جی اس میں ہمارے جو معاشرہ ہے, جو ہمارا ماحول ہے, وہ بھی بڑا اثر انداز ہوتا ہے. بچہ اگر غلط کمپنی میں چلا جائے, آپ کی لائف پہ کوئی اثر اندازی کرتے ہیں جو جی بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اے مین از نون بائی کمپنی ہی کیپس. ہاں تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ آپ کی صحبت کیا ہے, کیسی ہے. تو سر ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ امتحان پاس کرنے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے, مطلب پبلک سروس کمیشن ذریعے نوکری کا حصول کیسے ممکن بنا سکتے ہیں؟ پنجاب پبلک سروس کمیشن ایک ہمارا شفاف ادارہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. اچھا. ہاں, جن کے پاس سفارش نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, پنجاب پبلک سروس کمیشن ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ آپ ایک باعزت جو ہے نا روزگار کا حصول آپ ممکن بنا سکیں. تو اس کے لیے میں ان دوستوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اس طرح میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مستقل مزاجی اس کو اپنائیں. مستقل مزاجی کی وجہ سے آپ بالکل جو ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کیا آپ سی ایس ایس کا امتحان بھی پاس کر سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, میں اگر آپ کو اپنی بات کروں امیر صاحب, وہ یہ ہے کہ میرے آپ نوٹسز اٹھا کے دیکھیں جو میں نے بنائے ہوئے ہیں, تو ان نوٹسز پہ میری یہ تھی کہ میں ان پہ تاریخ لکھ دیتا تھا. آپ دیکھیں کہ میرے کئی نوٹسز ان کے پیج اٹھا کر دیکھ لیں, ان پر ڈیٹ لگی ہوگی. کئی صفحات ایسے ہوں گے جن پر لکھا ہوگا کہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے, آج عید الفطر کا دن ہے, کوئی شادی آئے, بیاہ آئے, خوشی ہو, غمی ہو, میں نے وہ 1 گھنٹہ جو ہے نا کام وہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. پبلک سروس کمیشن کی تیاری کے لیے وہ میں نے مختص کیا ہوا تھا, وہ میں نے عید والے دن بھی کبھی نہیں چھوڑا. آپ 1 گھنٹہ پڑھیں لیکن وہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کریں تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا سر, اگر آپ یہ مطلب پروفیسر لیکچرار نہ بنتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جس طرح ایک مرتبہ ناکام ہوا, دوسری مرتبہ ناکام ہوا, اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں تیسری مرتبہ بھی پھر کوشش کرتا, لیکن پھر بھی اگر نہ ہوتا تو ساتھ وہ کوشش جاری رہتی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے آسمان اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو اور بھی زندگی یہاں پہ بھی ختم نہیں ہو جاتی یار, ٹھیک ہے نا. یہ کہ سرکاری ملازمت یہ ضروری نہیں ہے, آپ کے پاس اور بھی مواقع ہیں, آپ کوئی کاروبار کریں, لیکن شرط وہی ہے کہ مسلسل محنت مستقل مزاجی کو اپنائیں. کوئی بھی آپ کاروبار شروع کریں, کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو ابتدا میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ ہفتہ 10 دن میں گھبرا کر اس کو چھوڑ دیں, بلکہ نہیں اس پہ عمل پیرا رہیں, آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں, پھر انشاءاللہ تعالی منزل بالکل یہ آپ کا یقین ہے؟ جی یہ میرا یقین ہے. اچھا سر, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس پوسٹ پہ اس وقت آپ ہیں یہاں پر PhD کی ڈگری ہونا ضروری ہے؟ بالکل بھی نہیں. میں یہ اپنے دوستوں کو ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کہتے ہیں پہلے PhD ڈگری ہونی چاہیے. جی بالکل نہیں. اب میں اپنی تعلیم کی بات کروں تو میرا صرف سمپل MA اردو ہے بس. ہاں جی, اور الحمدللہ میں بطور لیکچرر کام کر رہا ہوں. جی منتخب ہو گیا ہوں. تو یہ ضروری نہیں ہے آپ MA کریں, اس کے بعد آپ محنت کریں, انشاءاللہ آپ کو یہ نوکری کا حصول یا لیکچرشپ آپ بالکل حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ جو ہے نا MPhil بھی کریں اور PhD بھی کریں, وہ بھی ضروری ہیں جی ہاں. لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ آپ ہمت اس وجہ سے آپ نہ ہاریں کہ جی ہمارے پاس تو اخراجات نہیں یا PhD نہیں کر سکتے, MPhil نہیں کر سکتے, تو ہم یہ نوکری نہیں حاصل کر پائیں گے. میں ان کو یہی بتانا چاہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے, آپ نوکری کے حصول کے بعد آپ MPhil اور PhD کر سکتے ہیں. آپ ہماری آڈینس کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ مستقل مزاجی کو اپنائیں اور مسلسل محنت کرتے رہیں تو یقیناً جو منزل ہے وہ بالکل آپ کے قریب ہوگی. ایک بڑا اہم سوال ہے جو اس انٹرویو کا, تو آپ کی یہ ساری کامیابی جو آپ سکسیزفل ہوئے ہیں اس کا کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے, کس کو جاتا ہے؟
تو سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پوسٹ عطا کی. اس کے بعد ساری فیملی نے میرے ساتھ تعاون کیا. جو بہن ہیں بھائی ہیں جو جس حد تک کر سکتے تھے ان سب نے تعاون کیا. لیکن میں اس کامیابی کا جو کریڈٹ ہے وہ اپنے والد صاحب کو دینا چاہوں گا کہ اگر ان کی سپورٹ میرے ساتھ نہ ہوتی تو یہ ممکن نہیں کہ میں آج لیکچر بنتا. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو ملتے ہیں دوستوں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.